السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کربلا صرف ایک جنگ کا نام نہیں، کربلا ایک ایسا پیغام ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ اور حیران ہونے والی بات یہ ہے، کربلا میں حق والوں کی تعداد بہت کم تھی، مگر آج دنیا کے کروڑوں لوگ امام حسین علیہ السلام کا نام محبت اور احترام سے لیتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں؟ آج ہم قرآن کی روشنی میں کربلا کے 3 ایسے سبق جانیں گے جو ہر ماں اپنے بچوں کو سکھا سکتی ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسی حقیقت بتاؤں گی جو شاید آپ نے پہلے کبھی اس انداز میں نہ سنی ہو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنیں، وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال اور جانوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ کربلا ایک ایسا سبق ہے جو آج بھی زندہ ہے، اور حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ کربلا میں حق والوں کی تعداد بہت کم تھی، مگر آج پوری دنیا ان کا نام جانتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اگر دنیا چاہیے ہوتی تو وہ آرام سے مدینہ میں رہ سکتے تھے، لیکن جب حق اور باطل کا فرق مٹنے لگا تو انہوں نے خاموش رہنے کے بجائے حق کا ساتھ دیا۔ یہی کربلا کا آغاز تھا۔ بہنوں، کبھی کبھی خاموش رہنا آسان ہوتا ہے، مگر سچ بولنا بہت مشکل۔ امام حسین علیہ السلام نے مشکل راستہ چنا۔ جب زندگی میں چھوٹی سی پریشانی آتی ہے تو ہم کتنی جلدی گھبرا جاتے ہیں، لیکن کربلا ہمیں سکھاتی ہے مشکل وقت میں بھی اللہ سے امید مت چھوڑو۔ اب ایک اور حیران کن بات سنیے۔ دنیا میں بے شمار بادشاہ گزرے، کتنے لوگوں کو آج ان کے نام یاد ہیں؟ بہت کم، لیکن امام حسین علیہ السلام کا نام صدیوں بعد بھی زندہ ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے سوچئے، تپتا ہوا صحرا، شدید گرمی، پیاسے بچے اور چاروں طرف دشمن، ایسے وقت میں انسان کا دل کانپ جاتا ہے، لیکن کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ پر بھروسہ ہو تو مشکل سے مشکل وقت بھی گزارا جا سکتا ہے۔ آج ہم چھوٹی سی پریشانی پر پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن کربلا والوں نے ہمیں دکھایا کہ صبر صرف زبان کا لفظ نہیں بلکہ زندگی کا عمل ہے۔ یہی کربلا کا پہلا سبق ہے، صبر۔ اور دوسرا سبق اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے؟ بہنوں، کربلا صرف صبر کا نام نہیں، یہ ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا نام بھی ہے۔ جب حق اور باطل آمنے سامنے ہوں تو خاموش رہنا آسان ہوتا ہے، مگر حق کا ساتھ دینا مشکل۔ امام حسین علیہ السلام نے آسان راستہ نہیں چنا، انہوں نے حق کا راستہ چنا۔ بچوں، اگر تمہارے اسکول میں کسی کمزور بچے کو تنگ کیا جا رہا ہو تو تم کیا کرو گے؟ خاموش کھڑے رہو گے یا اس کا ساتھ دو گے؟ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ کمزور کا ساتھ دینا مومن کی پہچان ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو یاد کیجئے، وفاداری کی مثال۔ جب بچوں کے لیے پانی لانے گئے تو اپنی پیاس سے پہلے بچوں کی پیاس یاد رکھی۔ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اپنی ذات سے پہلے دوسروں کا خیال رکھنا۔ یہی انسانیت ہے، یہی اصل انسانیت ہے۔ اور پھر وہ منظر جسے سن کر دل بھر آتا ہے، چھوٹے بچے، گرمی، پیاس مگر صبر۔ آج اگر ہمارا بچہ تھوڑی دیر پانی نہ پیے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ کربلا ہمیں صبر اور ہمت دونوں سکھاتی ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام کو یاد کریں، کربلا کے بعد آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی، اصل امتحان تو اس کے بعد بھی جاری رہا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے حق کی بات کہنا نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کی جرأت کو یاد کیا جاتا ہے
اور اب وہ بات جو ہر بچے کو یاد رکھنی چاہیے، کربلا کی اصل جنگ تلواروں کی نہیں تھی، یہ کردار کی جنگ تھی۔ ایک طرف طاقت تھی، دوسری طرف سچائی، ایک طرف دنیا تھی اور دوسری طرف اللہ کی رضا۔ اللہ کے نزدیک کامیابی تعداد سے نہیں سچائی سے ہوتی ہے۔ اور اب ایک ایسی بات جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، دنیا میں کتنے بادشاہ گزرے، کتنے حکمران آئے، کتنے طاقتور لوگ تھے، آج کتنے لوگوں کو ان کے نام یاد ہیں؟ شاید بہت کم، لیکن امام حسین علیہ السلام کا نام 1400 سال بعد بھی زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طاقت ہمیشہ جیت نہیں دلاتی، اصل کامیابی سچائی میں ہوتی ہے۔ یہی کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ تیسرے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے لیے دی گئی قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ وقت گزر جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن حق کا پیغام باقی رہتا ہے۔ حضرت زینب علیہ السلام کی ہمت کو یاد کیجیے۔ آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، لیکن انہوں نے حق کی بات کہنا نہیں چھوڑی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کی جرأت کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ بچوں، آج کی ویڈیو سے صرف 3 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات، صبر کبھی نہ چھوڑنا۔ دوسری بات، حق کا ساتھ دینا۔ اور تیسری بات، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا۔ اگر پوری دنیا تمہارے خلاف ہو لیکن تم سچ پر ہو تو یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ کربلا یہی سکھاتی ہے، حق پر قائم رہو چاہے لوگ کم ہوں، سچ کا ساتھ دو چاہے مشکل ہو، صبر کرو چاہے حالات سخت ہوں، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ آج کی ویڈیو سے 3 باتیں یاد رکھیں۔ صبر کبھی نہ چھوڑیں، حق کا ساتھ دیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ وقت گزر جاتا ہے، مشکل ختم ہو جاتی ہے، مگر سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یا اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے صبر، حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری اور حضرت زینب علیہ السلام کی ہمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ میں لکھیں حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔